یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی. بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے, قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکے. آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی. آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر یہ بنتی ہے, تفسیر حق. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے نبی الاسلام کی طرف سے کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے مگر حق کے ساتھ, با مقصد. وما کانوا اذا منظرین, اور جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا پھر مہلت نہیں دی جاتی کافروں کو. یہ پیغمبر کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ تو تھا, تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پھر تسلی بھی دیتا ہے. یہاں پر ان کا ایک اعتراض نقل ہوا ہے کہ جب وہ مجنون کہتے تھے تو ساتھ کہتے تھے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, کہ کیوں نہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتا اگر تو واقعی سچوں میں ہے. یعنی فرشتوں کو سامنے لے کر قرآن تو سنتے تھے, ان کی زبان میں تھا, انہیں پتا تھا اگلی قومیں ہلاک کی گئی, تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اگلی قوموں کے اوپر عذاب بھیجا تو وہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یہاں بھی عذاب لے کر, یا تمہارے پاس اگر فرشتے آتے ہیں وہی لے کر تو ہمارے سامنے نظر آئے, ہم خود دیکھیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو لے کر. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا. یہ اعتراض مختلف جگہوں پہ ہے, سورۃ الانعام میں بھی گزرا, وہاں پہ کچھ اور جواب تھا. وہ سارے جواب آپ ایک جگہ جمع بھی کر سکتے ہیں, باقی مین جواب یہی ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے نبی الاسلام کی طرف سے کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے مگر حق کے ساتھ, با مقصد. وما کانوا اذا منظرین, اور جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا پھر مہلت نہیں دی جاتی کافروں کو. یعنی یہاں پہ یہ پیش گوئی تھی کہ یہ جو فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہو نا پھر فرشتے تو عذاب ہی لے کے آئیں گے. یہ جو کہہ رہے ہو فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں, فرشتے آ گئے تو پھر تسی گئے, تو یہ فرشتے ڈیمانڈ کرنا بند کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اسے غنیمت سمجھو. اچھا, بعض جگہ پہ یہ جواب بھی آیا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی الاسلام کے بارے میں کہ یہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے, کوئی فرشتہ کیوں نہیں پیغمبر بنا کے آیا سورہ بنی اسرائیل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے, چونکہ اب انسان آباد ہے تو پیغمبر انسانوں میں سے آئے گا. اچھا, اگر فرشتہ کوئی آ جاتا نا پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے, اسے کیا پتا کہ بھوک لگے تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ تو پیٹ نہیں لگا ہوا, یہ ہمارے لیے کون سا آئیڈیل بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہی چوائسز تھیں اس حوالے سے, یا تو انسان پیغمبر ہوتا یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتی. تو انسان ہی پیغمبر ہو یہی بیسٹ پاسبلٹی ہے, کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو فرشتے مانگتے ہیں نا, تو فرشتے تو پھر کسی مقصد کے تحت نازل ہوتے ہیں, اور پھر مقصد تمہارے حق میں تو یہ ہوگا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا. اور غزوہ بدر میں بخاری مسلم میں ہے فرشتے نازل ہوئے, احد میں بھی نازل ہوئے, فرشتوں نے کتنے کافروں کو قتل کیا. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے, تو نبی السلام نے کہا کہ جو میرے ساتھ بدر میں شریک ہوئے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. تو فرشتوں کے مراتب بھی اس حوالے سے ہے, تو بدر میں شریک ہوئے, اور وہ لوگوں کی تسلی کے لیے تھا. اللہ کو تو فرشتوں کی حاجت نہیں ہے. 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا, یہ قرآن حکیم میں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ یہ تو تعداد جو بیان کر رہے ہیں تمہاری تسلی کے لیے, باقی مدد تو اللہ کی طرف سے. اب وہ شورى آفاق آیت آ رہی ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دیکھیں اس میں تاکید کیا ہے, انا بے شک ہم نے, نحن ہم نے, نزلنا ہم ہی نے نازل کیا, الذکر اس یاد دہانی کو, وانا اور بے شک ہم ہی, لہو لحافظون ضرور بالضرور, لحافظون ضرور, پھر ضرور آ گیا, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم پر بھی زور ہے, ہم کا سیگا آپ دیکھ لیں 1 2 3 دفعہ آیا, پھر چوتھی دفعہ بھی آیا. حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے تاکید آئی 3 دفعہ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور تاکید آئی 3 دفعہ کہ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا. یہ قرآن حکیم میں وہ مقام ہے جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اس کانٹیکسٹ میں شورى آفاق آیت ذروہ سنام یعنی ایپیکس چوٹی, وہ یہ آیت ہے. اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر فرمایا, یعنی یاد دلانے والی چیز. قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے؟ اللہ کی. الذکر, دی ریممبرنس, یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی. اچھا, آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی, اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو, لیکن کسی وجہ سے آپ بھلا چکے ہو. دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا, اور کبھی
اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلاں نے دیا تھا. یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا. قرآن وہ گفٹ ہے, وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا, سورۃ الاعراف میں آیا, سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید, اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے. اب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے, اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے, جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے, جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے سورہ الرعد کے اندر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس میں میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, اور الذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. نبی الاسلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں, یاد دہانی کروانے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, یعنی یہاں پہ ہے ڈر سنانے والا, خوش خبری دینے والا. وما ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. نبی الاسلام کے لیے بھی آیا, قرآن کے لیے بھی آیا, اللہ کا تعارف کروانے والے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن, پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر, ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, میرے ذکر کے لیے, یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور باقی جو ذکر ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. صبح شام کی دعائیں ہیں, وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے, لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن. یہ وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لیکن صرف عربی ٹیکسٹ کی. قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے, اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے وہ کمپیوٹر کر کے دے گا, اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ شیعہ ہے. کمپیوٹر ہے, وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا. اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے. ہاں وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے, کوئی فرق نہیں ہوگا, پکڑا جائے گا. تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے. وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا. لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا, اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن لوگوں نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ان کی کوشش ناکام رہی. اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا, اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم 4-5 حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے. اچھا, یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں, وہاں کس کی اپروچ ہے, اور یہ لے بھی جائیں تو میچ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ تو زبر زیر پیش ڈلے نہیں ہوئے ہیں, اور وہ تو ایک دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے, وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں. حفاظ کی کرائمنگ اسے محفوظ بناتی ہے, اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی, جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے. نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو, تبع تابعین کو, اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے, عملی تواتر سے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے, کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا, یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی. بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے, قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکے. آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی. آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر ہی بنتی ہے, تفسیر کا فلاں عالم نے لکھی, ہم کہتے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, بھاگ نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے. جو شخص یہ کوئی گلا شکوہ کر سکتا تھا نا کہ میں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے نہیں پایا, اللہ نے اس کا گلا شکوہ دور کر دیا, پیغمبر کا خلیفہ وصی قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. نبی الاسلام بھی تو اپنے بعد یہ قرآن ہی دے کے گئے نا. اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے, ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی. کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں
تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے، کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا۔ لہٰذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی، کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھی؟ بالکل تھی، انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کرتے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا، کوئی تشریح بھی غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہے۔ اگر اب اللہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہوگی۔ سارے